شامی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں جس شخصیت کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں حاتم طائی ہے۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حاتم طائی عرب کے جاہلی دور کا نامور شاعر تھا، غیر معمولی شجاعت و سخاوت کی وجہ سے مشہور ہے۔ حاتم طائی اسلام کے دور سے کچھ عرصہ پہلے وفات پا گیا۔ اس کی بیٹی سفانہ عروج اسلام کے زمانے میں گرفتار ہو کر دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی سخاوت اور جود و کرم کا تذکرہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ حاتم اسلامی اخلاق کا حامل تھا۔ اگر حاتم طائی کے حالات زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو حاتم طائی کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی ماں نے ان کی پرورش کی۔ وہ بڑی دولت مند خاتون تھی۔ وہ نہایت سخی تھی، اپنی تمام ملکیتی چیزیں سخاوت کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ اس کے بھائیوں نے اس کا تمام مال روک لیا اور اسے 1 سال تک قید رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اسے فاقہ کا مزہ چکھائیں اور مال و دولت کی قدر و قیمت بتائیں، اور جب اسے چھوڑا تو اس کے مال میں سے تھوڑا سا حصہ دیا۔ اتنے میں بنو حوازن کی ایک تنگ دست خاتون اس کے پاس فریاد لے کر آئی تو اس نے وہ سارا مال اسے دے دیا اور کہنے لگی، جب میں نے بھوکا رہ کر اس کی تکلیف دیکھی ہے، اس وقت سے میں نے قسم کھا لی کہ کسی سائل سے کوئی چیز نہ چھپاؤں گی۔ اس سخی ماں نے حاتم کی تربیت کی اور اس عادت کا وارث بنایا اور اسے سخاوت کا دودھ پلایا۔ وہ جوان ہو کر بڑا سخی بنا۔ وہ سخاوت میں ہی دل بہلاتا۔ بچپن میں حاتم طائی اپنے دادا کے پاس رہتا تھا۔ چھوٹی سی عمر تھی، اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی کھانا کھانے والا ساتھ مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ اپنا کھانا پھینک آتا۔ حاتم کا دادا ایسی سخاوت کو ناپسند کرتا تھا، چنانچہ دادا نے اسے اونٹوں کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک دن اس کے پاس سے کچھ لوگوں کا گزر ہوا اور اس سے مہمانی کا مطالبہ کیا۔ اس نے ہر ایک کے لیے ایک ایک اونٹ ذبح کیا، حالانکہ وہ انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے نام بتائے تو سارے اونٹ ان میں تقسیم کر دیے، جو تقریباً 300 کے قریب تھے، اور وہ خوشی خوشی گھر آیا اور دادا کو مبارکباد دی اور کہا، میں نے دائمی عزت کا ہار آپ کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ پھر جو کچھ ہوا پورا قصہ سنا دیا اور دادا نے یہ معاملہ سن کر کہا، اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حاتم طائی نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر یہ اشعار کہے، میں تنگ دستی اور نداری میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ مل جل کر رہ سکتا ہوں۔ میں اپنے مال کو اپنی عزت و آبرو کے لیے ڈھال بنا لیتا ہوں اور جو بچ جاتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حاتم طائی کے دادا اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے اور حاتم طائی کو اس گھر میں تنہا چھوڑ دیا۔ حاتم طائی کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہو گئے اور اس کی سخاوت و فیاضی کی داستانیں ضرب المثل بن گئیں، اور اس دور میں بڑے بڑے عجیب و غریب قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ابن عرابی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا، جب جنگ کرتا تو غالب آ جاتا، جب مقابلہ کرتا تو جیت جاتا۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا، حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ حاتم نے پہلے شادی نوار نامی عورت سے کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے عبداللہ، سفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ حاتم طائی کے آخری دونوں بیٹے سفانہ اور عدی نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیضیاب ہوئے۔ حاتم طائی ایک ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی۔ وہ نہایت خاموش طب، نرم دل اور حد درجہ با اخلاق تھا۔ اس سلسلے میں وہ کہتا ہے، میری عمر کی قسم، میں نے کتنے اکلوتے بیٹوں کو پناہ دی، پھر نہ انہیں قتل کیا اور نہ قید کیا۔ میں نے کبھی اپنے چچا زاد بھائیوں پر ظلم نہیں کیا۔ ایک دفعہ حاتم طائی کی بیٹی سفانہ جب قیدیوں میں قید ہو کر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر رہائی کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا باپ قیدیوں کو آزاد کرتا تھا، حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا اور مصیبت زدہ کی پریشانی کو دور کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اس نے ضرورت مند کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات مومن کی ہیں، تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر رحمت بھیجتے، اور فرمایا اس عورت کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ اچھے اخلاق کا مالک تھا اور اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا حکمران نوفل تھا۔ نوفل نے جب دیکھا کہ ہر طرف حاتم کے ہی چرچے ہیں، ہر کوئی اس کی نیکی اور اچھائی کے گن گاتا ہے، ہر ضرورت مند مدد کے لیے حاتم طائی کے پاس جاتا ہے، تو وہ حاتم کا دشمن بن گیا۔ دشمنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ کے بجائے ہر کوئی حاتم کی تعریف کرتا تھا، حاتم کی سخاوت کے قصے بیان کرتا تھا۔
وہ حاتم سے جلتا تھا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم کی شہرت اس سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے حسد کا شکار ہو کر حاتم کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم نے یہ سوچ کر اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حاتم اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص حاتم کو ڈھونڈ لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس روز اس غار کے قریب ایک بوڑھا لکڑہاڑا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت غریب تھے اور مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ روز روز کی محنت مشقت سے تنگ آ کر لکڑہاڑے کی بیوی حسرت سے بولی، کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیتے اور ہمیں روز روز کی اس مصیبت سے نجات مل جاتی۔ لکڑہاڑا بولا، فضول بات مت سوچو، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام حاصل کر کے آرام کی زندگی بسر کریں۔ ہمارے نصیب میں تو یہی لکھا ہے، ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹیں، سر پر رکھ کر شہر لے جائیں اور ان کو فروخت کر کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ حاتم طائی غار کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ یہ سوچ کر حاتم دل میں خوش ہوا کہ چلو میں اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ غار سے باہر آیا اور بوڑھے میاں بیوی سے بولا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لو۔ جلدی کرو، اگر اور کسی نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی باتیں سن کر لکڑہاڑا بولا، بھائی تمہارا بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مگر ہم اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لیں۔ ہم اسی طرح محنت مزدوری کر کے زندگی کے دن کاٹ لیں گے، اپنے آرام کی خاطر ہم یہ ظلم نہیں کریں گے۔ حاتم نے کہا، ارے یہ ظلم نہیں، تم مجھے زبردستی پکڑ کر تو نہیں لے جا رہے، میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، میرے اوپر تمہارا یہ احسان ہوگا، تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو گے۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن لکڑہاڑا کی صورت تیار نہ ہوا تو حاتم نے اسے کہا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا، پھر بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔ لکڑہاڑا اور حاتم اس بحث میں مصروف تھے کہ کچھ لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر نکل آئے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کرتا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ حاتم کو کون پکڑ کے لایا ہے۔ آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا، حاتم تم ہی بتاؤ کہ تمہیں کس نے پکڑا ہے اور کون ہے، تاکہ اسے انعام کی رقم دی جائے۔ حاتم بولا، حضور والا سچ تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا بوڑھا لکڑہاڑا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے، باقی لوگ انعام کی لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ حاتم کی اس بات پر لکڑہاڑا بولا، حضور والا سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا بلکہ یہ خود آیا ہے۔ پھر بوڑھے لکڑہاڑے نے بادشاہ سلامت کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہہ دیا تھا کہ اگر حاتم ان کو مل جائے تو وہ اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام پائیں اور مصیبت کی زندگی سے نجات پائیں گے۔ حاتم ہماری باتیں سن کر پہاڑ کی غار میں سے باہر نکل آیا اور اصرار کرنے لگا، ہم اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام پائیں۔ ہم جب حاتم کو کسی بھی طرح لانے پر تیار نہ ہوئے تو خود ہی آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو ویسے ہی چل پڑے تھے، اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا، حاتم میں تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے اپنے کیے کا افسوس ہے، تم واقعی ایک عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہاڑے کو انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی اور حاتم کا سارا علاقہ اسے واپس کرنے کا اعلان کیا۔ حاتم ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی مثال زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی۔ حاتم اپنی زندگی میں اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا اور مال لوٹاتا رہا اور بالآخر 578 عیسوی کو اس دائرہ فانی سے رخصت ہو گیا۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔